کہ نماز نہیں پڑھو. آپ نے بھی نہیں روکا. پیچھے سے پکڑ کے ان کو سیدھے ہاتھ پہ کیسے کر دیں گے؟ مجھے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. جی ان کو ہٹا دیتے. نہیں مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کی کہ رسول خدا اگر ایک شخص پیچھے ہو. نہیں پیچھے نہیں ہے, یہ بائیں جانب نبی کے لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ آ کے کھڑے ہو گئے, تو پھر آپ نے ان کو وہاں سے دائیں جانب اپنے دائیں جانب کر لیا کہ پھر تو مقتدی امام کے دائیں جانب ہوتا ہے. مطلب پیچھے نہیں تھے. نہیں پیچھے نہیں تھے. پیچھے نہیں تھے, ساتھ ہی نماز پڑھ رہے جی تھے. ساتھی نماز. دو افراد تھے نا, چونکہ جب دو افراد ہوں اور جماعت کی جا رہی ہو تو برابر کھڑے ہوتے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے کال کے لیے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی یہ مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ جو سیدھی سیدھی بات ہے اس میں ٹوٹنے کی کیا ڈال ہے؟ ہم تو یہاں بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین کرام یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ بحث کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے مولانا محمد انس مدنی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ نماز تہجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی دیگر موقعوں پر بھی جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے, اور ایک روایت انہوں نے حوالہ دیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا. یہ روایت بھی صحیح مسلم میں موجود ہے, میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں, اس کے بعد اس حوالے سے سوال جواب کریں گے. کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی قضاء حاجت کو گئے, پھر اپنا منہ اور ہاتھ دھویا, پھر سو رہے, پھر اٹھے اور مشک کے پاس آئے اور اس کا بندھن کھولا, پھر دو وضوؤں کے بیچ کا وضو کیا, یعنی نہ بہت مبالغے کا اور نہ بہت ہلکا, اور زیادہ پانی نہیں گرایا, اور پورا وضو کیا, پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اور میں بھی اٹھا اور انگڑائی لی کہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا حال دیکھنے کے لیے ہوشیار تھا. اور اس کے آگے فرماتے ہیں, اور میں نے وضو کیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا, اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھما کے اپنی داہنی جانب کر لیا. غرض کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز رات کو 13 رکعت پوری ہوئی, پھر آپ لیٹ رہے اور سو گئے, یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے, اور آپ کی عادت مبارک تھی جب سو جاتے تھے تو خراٹے لیتے تھے. پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کو صبح کی نماز کے لیے آگاہ کیا, اور آپ اٹھے اور صبح کی نماز ادا کی اور وضو نہیں کیا. اور آپ کی دعا میں یہ لفظ آگے دعا تھی, یعنی یا اللہ کر دے میرے دل میں نور, اور آنکھوں میں نور, اور کان میں نور, اور میرے دائیں نور اور میرے بائیں نور, اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور, اور میرے آگے نور اور میرے پیچھے نور, اور بڑھا دے میرے لیے نور. آپ نے یہی روایت پیش کی تھی. پہلی بار اس روایت میں مولانا صاحب جماعت کا تذکرہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو یہ ہے کہ وہ ان کی بائنی جانب آ کے کھڑے ہو گئے تھے, دائنی جانب کر لیا, انہوں نے اقتداء کی نیت کی. اس حوالے سے حدیث کچھ نہیں کہتی, اور آگے روایت ایک ہی اسی روایت کو آپ نے پیش کیا, اس لیے میں اس روایت کی بات کر رہا ہوں. اتفاقاً صحیح مسلم میں آگے نظر آ گئی مجھے. اس روایت کو بھی ہم ساتھ رکھیں, خود حضرت عمر کے قول کو بھی ساتھ رکھیں کہ جب انہوں نے کہا یہ ایک اچھی بدعت ہے, جی تو اور اس بات کو بھی واضح رکھیں. ویسے ایک مسئلہ ضمنی طور پہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ روایت میں کہ رسول خدا سو گئے, سو کر اٹھے اور نماز ادا کی اور وضو نہیں کیا, تو یہ وضو ضروری نہیں ہوتا سونے کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں, دل نہیں سوتا تھا. نہیں وہ تو اس لیے آپ کے اوپر لیٹنے کے بعد, آرام کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی. یہ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ خاصہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو یوں کہیے ایک معجزہ سمجھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحیح. مولانا قرۃ اللہ نقوی صاحب, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صلاۃ تراویح, یعنی میں اسی بات پہ دوبارہ تکرار کروں گا کہ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے اپنی مرضی سے بڑھا لیں یا کم کر لیں.
اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، وہی نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ فرض نہیں ہے. نہیں، وہ تراویح کو بھی کوئی فرض نہیں سمجھتا. فرض کوئی نہیں کہتا ہے اس کو. اچھا، اب یہ لیکن جماعت کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو میں نے یہ پھر یعنی یہ اعتراض اس کے اوپر آتا ہے کہ جب حکم نہیں ہے اس کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی واضح فرمان نہیں ہے، ٹھیک، پوری امت کے پاس، صحابہ کرام کے پاس آتا فرمان اس طرح کے صلاۃ تراویح پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، 11 رکعت پڑھنی چاہیے، 20 رکعت پڑھنی چاہیے، 6 دن پڑھنی چاہیے، 10 دن پڑھنی چاہیے، یہ اس کے بارے میں واضح ہدایات ہوں. اس طرح کی مجمل احادیث سے اس عمل کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں یہ لازمی نہیں ہے آپ نے حکم دیا ہو تو وہ لاگو ہوگا اور آپ نے عمل کر کے دکھایا ہو تو وہ لاگو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. نہیں، یہ تو بات طے ہو گئی، اس بات میں تو کوئی اختلاف آپ نے نہیں ہے عمل مولانا کر کے صاحب دکھایا، کہ صحابہ نماز نے آپ کے ساتھ عمل تہجد کیا. رسول خدا ادا کیا کرتے تھے جی، رمضان میں اور غیر رمضان میں. جی. اور نہیں، نماز جماعت کی بات ہو رہی تہجد ہے. پڑھنا جی. فضیلت کی بات ہے. بالکل جہاں صحیح. تک بات رہی کہ رمضان کے دنوں میں، تو میں پھر چاہوں گا کہ ہم جماعت کے حوالے سے خود جو اس رسول کو خدا فرض کوئی بھی نہیں کی کہتا جو حدیث ہے جی. ایک دفعہ پھر پڑھتے چلیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ابن شہاب کا بیان ہے کہ رسول خدا نے وصال فرمایا اور یہ بات اسی طرح سے رہی. بالکل یعنی صحیح. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لوگ نماز پڑھتے بالکل. تھے رات کو اٹھ کے اور ادا جی، کیا جی. کرتے تھے. اور پھر حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں بھی یہ بات اسی طرح جی. رہی اور حضرت عمر کے نصف دور خلافت جی. تک. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کا عمل اور بعد کے عمل میں فرق ہے. فرق ہے، بالکل بالکل صحیح بات. فرق ہے. تو اور اس کے آگے فرق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عبد قادی سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے. ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی گروہ کے ساتھ. حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیے جائے تو اچھا ہو. اچھا. یعنی اس سے پہلے یہ طریقہ جی، نہیں جی. تھا. اور پھر حضرت ابن ابی کعب کے پیچھے اس سب کو سے جمع کر پہلے- دیا گیا. اس سے پہلے مطلق آگے نہیں کہہ پھر سکتے کہ میں طریقہ نہیں پھر تھا. میں ایک دوسری رات، اس لیے کہ آگے حضرت عمر کا قول ہے، جی. پھر میں ایک دوسری رات کو ان کے ساتھ نکلا اور لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے، کیونکہ رات کا وہ حصہ جس میں وہ سو جاتے ہیں اس سے بہتر ہے جس میں وہ قیام فرماتے ہیں. اور پھر آگے خود شارح یہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں، یہ صحیح بخاری کی شرح ہے جی. کہ بعض صحابہ کرام نے رسول خدا کے پیچھے یہ 3 راتوں تک نماز پڑھی. یہ نماز تہجد تھی. ایک بات، نماز تراویح کا اس وقت کوئی وجود نہیں تھا. اس کے بعد جبکہ آپ آپ خود کے یہ پڑھ ظاہر چکے ہیں. دور حیات میں آپ یہ خود- نماز با جماعت نہیں پڑھی. آپ خود یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ تہجد اور تراویح ایک ہی تھی. یعنی تراویح کا کوئی لفظ نہیں تھا اس زمانے لفظ میں، نہیں تھا. تہجد ہی ایگزسٹ بالکل کرتا صحیح. تھا. صحیح ہے. صرف تہجد کا لفظ بالکل ایگزسٹ کیا. کرتا تھا. اور تہجد قیام بھی پھر اللیل 11 تہجد، رکعت ہے. بس یہ مولانا صاحب نیا ایک نئی بات یہ بھی کہ وہ 20 رکعت ہو گئی ہے. آپ صرف نظر نہیں کریں اس جی. بات سے کہ آپ مجھ سے بار بار پوچھیں کہ نیا کیا ہے. نیا ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول خدا نے تراویح تو 11 معین فرمائی تھی، جی ہاں، وہ تہجد کی نماز. اچھا، تو وہ ایک 20 چیز- کیسے ہو ایک گئی؟ پوائنٹ اس 20 میں- ایک حضرت پوائنٹ اس عائشہ میں والی میں یہ- روایت سے کہ وہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، 11 آپ رکعت 11 ہے. سے زیادہ نہیں فرمایا کرتے یہی میں تھے. کہہ رہا ہوں. تو تو جب وہ 11 رکعت قیام پڑھا اللیل کرتے رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا، وہ 11 رکعت 11 ہی ہے تو پھر 20 بھی ہونا تو نئی بات تو ہوئی نہیں. بالکل دین نئی میں بات ایک ہوئی. نئی بات اچھا، ہوئی. ایک جی ہاں. چیز اس میں جو تو ایک قابل جو توجہ ہے- یہ جو نیا طریقہ ہے، خود شارح کہتے ہیں کہ آپ کے ظاہر دور حیات میں یہ نماز باجماعت نہیں پڑھی گئی. حضرت صدیق اکبر کے پورے دور خلافت نہیں، میں یہ نماز کہنا آپ کی تراویح حیات ایک دن طیبہ بھی میں نہیں ایسا پڑھی نہیں گئی. ہے. آپ کی پوری حیات طیبہ میں ایسا نہیں، تو 3 دن کہاں گئے؟ 3 دن کے علاوہ یہ جو ہاں، 3 دن 3 ہیں ان دن کے کا. علاوہ دوبارہ اچھا، کبھی دیکھیے، نہیں. ایک- اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصف دور خلافت گزر گیا جی. اور پھر آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ نماز شروع کرائی. اس کا نام نماز تراویح رکھنا، اسے مسجد میں پڑھنا، نماز تراویح با جماعت ادا کرنا، اس کی 20 رکعتیں پڑھنا، یہ تمام باتیں صحابہ کرام کے اجماع سے قرار پائی تھی. یہ کہاں یعنی ہے؟ صحابہ کرام، نہیں، یہ کہاں ہے کہ 20 رکعت پڑھنا صحابہ کے اجماع سے یعنی قرار حضرت پائی؟ عمر کے دور حضرت عمر کے دور سے تو موطا 20 امام رکعت مالک کی روایت ہے. بالکل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو جو مقرر کیا تھا تمیم داری کو، ان کو یہ کہا تھا کہ 11 رکعتیں تم پڑھاؤ اچھا، گے. مجھے کہا جا رہا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین، اس بحث کو یہاں پر سمیٹتے ہیں.
ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نماز تہجد، جیسا کہ مولانا محمد انس مدنی صاحب نے فرمایا، اور اس حوالے سے ہمارے پاس روایتیں بھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتیں بھی موجود ہیں. مولانا قرۃ العین عابدی صاحب اس بات پہ متفق ہیں کہ خود نماز تہجد کا ادا کرنا ایک نہایت فضیلت اور برکت کا کام ہے. رسول خدا کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان یہ نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز تہجد. تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نماز ادا کیا کریں اور اس کے وسیلے سے قرب خدا حاصل کریں. میں آپ دونوں حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لے کر آئے. یہاں پہ پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ آپ کی خدمت میں اسی وقت حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.